بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے جغرافی کی دوسری مین برانچ ہیومن جغرافی۔ ہیومن جغرافی بہت ہی آسان ٹاپک ہے، سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ ہیومن جغرافی از دا اسٹڈی آف مین میڈ فیچر آف دا ارتھ سرفیس سچ ایز مینوفیکچرنگ، سیٹلمنٹ، ٹریڈنگ، کنسٹرکشنز، کلچر ایگزیٹرا۔ زمین کی سطح کے اوپر جتنے بھی مین میڈ فیچر ہیں ان کا مطالعہ جو ہے وہ ہیومن جغرافی کہلاتا ہے۔ جیسا کہ مینوفیکچرنگ کے اندر جتنے بھی را مٹیریل سے پروڈکٹس بنائی جاتی ہیں، مختلف فیکٹریز کے اندر جو اشیاء بنتی ہیں جن کو ہم پھر اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرتے ہیں، مینوفیکچرنگ کے اندر وہ فیچرز آ جاتے ہیں مین میڈ کے۔ سیٹلمنٹ کہا جاتا ہے بستیوں کو، یعنی کہ انسان جن بستیوں میں رہتا ہے اس میں رورل سیٹلمنٹس بھی ہے، اربن سیٹلمنٹس بھی ہے، شہری بستیاں بھی ہیں اور دیہی بستیاں بھی ہیں، ان سب کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ٹریڈنگ، تجارت، انسان جو تجارت کرتا ہے وہ نیشنل لیول کے اوپر بھی کرتا ہے، انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد کنسٹرکشنز، اس میں جتنے بھی کنسٹرکشنز کے کام ہیں، جس میں روڈ نیٹ ورکس ہو گئے، بلڈنگز ہوگی، سب کچھ جو ہے اس میں انکلوڈ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کلچر میں انسان کے جتنے رسم و رواج ہیں، جتنے اس کے کسٹمز ہیں، وہ سب کے ساتھ جو ہے وہ اس میں انکلوڈ ہو جاتے ہیں، اور ہیومن جغرافی میں جو ہے ان سب کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ہیومن جغرافی از آلسو ڈیوائڈیڈ انٹو سب برانچز۔ سب سے پہلی جو برانچ ہے وہ ہے سوشل جغرافی۔ سوشل جغرافی از دا اسٹڈی آف آل ہیومن سوشل ایکٹیویٹیز۔ سوشل جغرافی میں انسان کی جتنی بھی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، یعنی کہ انسان ایک معاشرے میں رہتے ہوئے جتنے بھی کام سر انجام دیتا ہے، جتنی بھی وہ ایکٹیویٹیز کرتا ہے، ان سب کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ایرسٹوٹل سیڈ دیٹ مین از آ سوشل اینیمل۔ ارسطو نے کہا تھا کہ انسان جو ہے وہ ایک معاشرتی حیوان ہے، یعنی کہ انسان جو ہے وہ معاشرے کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ ایک معاشرے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے، ایک سوسائٹی کے اندر ہی وہ پیدا ہوا ہے اور اسی کے اندر ہی وہ رہ سکتا ہے۔ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، کیونکہ انسان کو مختلف ضروریات کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھنا پڑتا ہے، اس کو ایک دوسرے کے کام آنا پڑتا ہے۔ اب ایک انسان ہر اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ چیزیں نہ تو وہ چیزیں بنا سکتا ہے، لہٰذا انسان جو ہے وہ معاشرے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دس از ٹرو اسٹل ٹوڈے۔ اس کا کہنا آج بھی درست ہے۔ بیکاز اے مین از بورن ان سوسائٹی، گرو اپ، adopts himself to it and develops, so it is very difficult for him to survive without society۔ کیونکہ انسان معاشرے میں پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، خود کو اس کے مطابق ڈھالتا ہے، ترقی کرتا ہے، اس لیے معاشرے کے بغیر اس کا زندہ رہنا بہت مشکل ہے۔ اب اس میں انسان کے خود کو اڈاپٹ کرنے کی بات کریں اپنی جو سوشل انوائرمنٹ کے مطابق، تو جس طرح کا اس کا سوشل انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کے مطابق ہی وہ اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے، مطلب اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے آپ کو لے کر چلتا ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ پھر مختلف اپنی ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے ترقی بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ رہتا ہے۔ لہٰذا اس کا کہنا آج بھی درست ہے کہ انسان جو ہے وہ معاشرے کے بغیر، اپنے سوشل انوائرمنٹ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ پاپولیشن جیوگرافی کی دوسری برانچ ہے ہیومن جیوگرافی کی دوسری برانچ ہے پاپولیشن جیوگرافی۔ پاپولیشن جیوگرافی از دا اسٹڈی آف پاپولیشن کریکٹرسٹکس۔ پاپولیشن جیوگرافی میں پاپولیشن کی جو خصوصیات ہیں ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اسٹرکچر اینڈ پاپولیشن ڈسٹریبیوشن اینڈ مائگریشن۔ پاپولیشن کی ساخت، اسٹرکچر، ساخت کیسی ہے پاپولیشن کی، اینڈ پاپولیشن ڈسٹریبیوشن، اور پاپولیشن کی تقسیم کیسی ہے زمین کے اوپر، اینڈ مائگریشن۔ اور اس کے بعد مائگریشن آ جاتا ہے۔ مائگریشن انسان جو ہے موومنٹ جو کرتا ہے، ہجرت کرتا ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ اب اس میں اگر ہم اسٹرکچر کی بات کریں تو مختلف کنٹریز میں مختلف قسم کے اسٹرکچرز پائے جاتے ہیں پاپولیشن کے۔ اب اسٹرکچر میں کیا چیز، یعنی کہ اس کی ساخت میں کیا چیز دیکھی جاتی ہے، پاپولیشن کا جو اسٹرکچر ہے اس میں
کسی بھی کنٹری کا لے لیں، کسی بھی سٹی کا لے لیں، اب اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ میل پاپولیشن کتنی ہے، فیمیل پاپولیشن کتنی ہے، پھر اس کے بعد اڈلٹس پاپولیشن کتنی ہے، اولڈ ایج پاپولیشن کتنی ہے، نیو بورن بیبیز کتنے پرسنٹ ہیں، یہ سب جو ہے اسٹرکچر میں اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پاپولیشن ڈسٹریبیوشن ہے، پاپولیشن کی تقسیم کیسے ہے زمین کے اوپر یا کسی بھی کنٹری کے اندر۔ اب اگر ہم پاپولیشن کی ڈسٹریبیوشن کی بات کر لیں کہ پاپولیشن کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ اوور دا ورلڈ بھی جو ہے وہ بالکل ایکول نہیں ہے، وہ ان ایکول ہے، کہ انسان ہمیشہ انہی پلیسز پر ہی رہنا پسند کرتا ہے کہ جہاں پر اس کو جو ہے سہولیات ملتی ہیں، فیسلٹیز ملتی ہیں، لہٰذا پاپولیشن کی ڈسٹریبیوشن جو ہے اس کا مطالعہ جو ہے وہ پاپولیشن جیوگرافی میں کیا جاتا ہے۔ اور مائیگریشن، انسان جو ہجرت کرتا ہے، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ موومنٹ کرتا ہے، اس میں اس کی جو ہے مختلف ٹائپس اس میں دیکھی جاتی ہیں، اور اس میں مختلف جو ہے اس کے وجوہات دیکھی جاتی ہیں، جس بنا پر انسان جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہوتا ہے۔ اس میں انسان کے کچھ پل فیکٹر ہیں، کچھ پش فیکٹر ہیں، مطلب کچھ اس طرح کے ہیں کہ جو مائیگریشن جو ہے وہ مجبوری کی حالت میں کی جاتی ہے، اور کچھ اس طرح کے فیکٹرز بھی ہیں کہ جو کچھ ایسے ہیں جو انسان کو اپنی طرف کشش کرتے ہیں۔ اس میں اگر اگزامپل دوں تو اگر کسی علاقے کی معاشی حالت، جو اکانومی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے تو انسان جو ہے وہاں سے موو کرتا ہے، اور پھر مطلب یہ ہو جائیں گے، پش فیکٹر میں آ جائے گا، اور اس کے بعد پل فیکٹر جو ہے وہ جو کشش کرنے والے جو ہیں، جس طرح سے اگر ہم بات کریں ڈیولپ کنٹریز جو ہیں، جس طرح سے انگلینڈ، آسٹریلیا، یعنی کہ ان کے جو فیسلٹیز جو ہیں وہ ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں، تو اس طرح کی بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری ٹائپس ہیں مائیگریشن کی، ان سب کا جو مطالعہ جو ہے وہ پاپولیشن جیوگرافی میں کیا جاتا ہے۔ ہیومن جیوگرافی کی تیسری برانچ ہے اکنامک جیوگرافی۔ اکنامک جیوگرافی از دا اسٹڈی آف ویلتھ کریشن، ویلتھ ڈسٹریبیوشن اینڈ ویلتھ یوٹیلائزیشن۔ اکنامک جیوگرافی کے اندر دولت کی جو پیدائش، یعنی کہ کون سے وے ہے جن سے دولت جو ہے وہ پیدا کی جاتی ہے، اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ دولت کی جو تقسیم ہے اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اور پھر دولت کی جو یوٹیلائزیشن ہے، جو اس کا استعمال ہے، اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اب ویلتھ کریشن میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو دولت جو پیدا کی جا رہی ہے وہ جائز کاموں سے کمائی جا رہی ہے، ناجائز کاموں سے، یہ اس چیز کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ویلتھ ڈسٹریبیوشن، کہ ویلتھ کی جو تقسیم دیکھی جاتی ہے، کہ ویلتھ کی تقسیم جو ہے وہ کیسے ہے، کہ ایکول ہے یا ان ایکول ہے۔ اگر ہم ڈیولپس کنٹریز میں دیکھیں تو وہاں پہ مڈل مین زیادہ ہمیں نظر آتے ہیں، کہ وہاں پہ کافی حد تک دولت کی تقسیم جو ہے وہ ایکول ہے، اور اس وجہ سے وہاں کے لوگوں کا معیار زندگی بھی جو ہے وہ بلند ہے۔ جبکہ جو لیس ڈیولپ کنٹریز ہے، جیسے پاکستان لے لیں، انڈیا لے لیں، بنگلہ دیش لے لیں، اب ان ممالک میں کیا ہے کہ ان ممالک میں دولت کی جو تقسیم جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ مطلب وہ غیر مساوی ہے، ان ایکول ہے۔ کچھ اس طرح کا جو ایک سوسائٹی ہے لوگوں کی، جن کے پاس جو ہے وہ دولت بہت زیادہ ہے، اور کچھ جو ہے وہ غربت کی لکیر کے نیچے جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے جو ملک ہے جیسے پاکستان ہے، تو امیر جو ہے وہ امیر تر ہے، غریب غریب تر ہے، دولت کی تقسیم مساوی نہیں ہے۔ تو اکنامک جیوگرافی کے اندر جو ہے اس چیز کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ویلتھ یوٹیلائزیشن، کہ دولت کا جو استعمال کیا جا رہا ہے وہ کون سے کاموں میں استعمال کیا جا رہا ہے، مین کہ وہ بھی جائز کاموں میں اس کا خرچ ہو رہا ہے، ناجائز کاموں میں اس کا خرچ ہو رہا ہے۔ اکنامک جیوگرافی میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کسی ملک کے لوگ یا کسی ریجن کے لوگوں کا وے آف ارننگ کیا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل پاکستان ہے، پاکستان ایک ایگریکلچر بیس کنٹری ہے۔ جاپان کی بات کر لیں، وہ ایک انڈسٹریل ایک کنٹری ہے، اور اس طرح سے پاکستان میں جو دیہی علاقے جو ہیں، مطلب جو ریموٹ ایریاز جو ہیں، ان کو بھی اس کے اندر اسٹڈی کیا جاتا ہے، کہ مطلب دیکھا جائے تو جو ریموٹ ایریا جو ہیں، دیہی علاقے، وہ ایگریکلچر بیس ہیں، مطلب وہاں کی جو ویلتھ کریٹ کی جاتی ہے وہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہیں ان سے حاصل کی جاتی ہے۔ اور اس طرح سے جو بڑے انڈسٹریلائز جو شہر ہیں، جس طرح سے کراچی کو انڈسٹریل ہب بھی کہا جاتا ہے، وہاں پہ انڈسٹری سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ویلتھ کریٹ کی جاتی ہے۔
ہیومن جغرافی کی جو چوتھی برانچ ہے وہ ہے پولیٹیکل جغرافی. پولیٹیکل جغرافی از دا اسٹڈی آف وے آف رولنگ اور ڈیسیجن میکنگ پاور لائک کنگڈم سسٹم, ڈیموکریسی سسٹم. پولیٹیکل جغرافی کے اندر جو ہے وہ حکمرانی کے جو طریقے جو ہیں دنیا میں, یا جو ڈیسیجن میکنگ پاور جن لوگوں کے پاس ہوتی ہے اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ کون سے ملک میں کون سا نظام حکمرانی جو ہے وہ رائج ہے. جیسے دنیا کے اندر مختلف قسم کے جو حکمرانی کے جو طریقے رائج ہیں, اب اس میں جیسے ایک بادشاہی نظام بھی ہے اور اس میں جمہوری نظام بھی ہے. اب بادشاہی نظام لائک ایز کنگڈم سسٹم, جس طرح سے سعودی عربیہ ہو گیا, وہاں پہ اور بھی کچھ ممالک ہیں جن میں کنگڈم سسٹم جو ہے وہ لاگو, خاص طور پہ عرب ممالک کے اندر ڈیموکریسی سسٹم آ جاتا ہے کہ جمہوری سسٹم جو ہے, جمہوری سسٹم کے اندر اب جس طرح سے اگر ہم بات کریں کہ کنگڈم میں تو وہ تو بادشاہ ایک ہوتا ہے کہ ہر جو ڈیسیجن میکنگ پاور ہوتی ہی اس کے پاس ہے. لیکن جبکہ ایک جو ڈیموکریسی سسٹم ہوتا ہے اس میں جو جمہوریت جو ہے اس میں ڈیسیجن میکنگ پاور جو ہے وہ عام ایک انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے, یعنی کہ وہ اپنے ووٹ کا حق استعمال کرتے ہوئے اپنا ایک نمائندہ چوز کرتا ہے کہ جو اس کے حق کے لیے بولتا ہے, اس کے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے. مطلب یہ کہ وہ یہی سمجھ لیں کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنی جو ہے ڈیسیجن میکنگ کر رہا ہے کہ اپنے بینیفٹس کے لیے, اپنے سہولیات کے لیے. تو پولیٹیکل جغرافی کے اندر دنیا کے اندر جتنے بھی جو نظام حکومت ہے ان کو اسٹڈی کیا جاتا ہے, ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے.